نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 آیات پر مشتمل یہ تیسرا سیکشن ہے سورہ حدید کا۔ ان میں سے پہلی 2 آیات میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ نقشہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں بھی، 2 مقامات پر آیا ہے، اور یہ میں نے اصول بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، کم از کم 2 جگہ، بعض 3 جگہ آئیں گے، 4 جگہ آئیں گے اپنی اپنی اہمیت کے اعتبار سے، لیکن اہم مضامین کم سے کم 2 مرتبہ۔ وہ ہے ایک نقشہ کھینچا گیا ہے جس کی اصل حقیقت تو ہم نہیں جان سکتے، یہ تو اس عالم کی بات ہے کہ جب وہاں ہم پہنچیں گے تبھی نظر آئے گا کہ ہاں یہ بات تھی جو کہی گئی تھی، لیکن اس کی اصل حقیقت کو اس وقت ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں عام جو ہے گفتگو، اس میں پل صراط ایک استعمال ہوتا ہے، پل صراط ہوگا، پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، اور پل صراط عربی کا لفظ نہیں، صراط تو عربی کا لفظ ہے لیکن پل تو عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، پل صراط۔ خیر یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں، لیکن ہمارے عام گفتگو میں آتا ہے۔ لیکن نقشہ ایک ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہلی تقسیم تو لگ جائے گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹون کرشرز جو ہوتے ہیں، پھر جب وہ ٹوٹے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ پھر چھلنیاں لگی ہوتی ہیں، پہلے اس سائز کی چھلنی نکل جائے گا پتھر، پھر اس سائز کا، پھر اس سائز کا، تو پہلی چھلنی تو لگے گی کافر مسلم، کافر جاؤ سیدھے جہنم کے اندر، تمہارا حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہے۔ حساب کتاب کا ہے، اللہ ہی کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، کس بات کا حساب؟ تمہارے کسی نیکی کے عمل کی کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ اب بچیں گے مسلمان، مسلمانوں میں منافق بھی ہیں اور صادق الایمان بھی ہیں، اب ان میں چھلنی لگے گی۔ وہ چھلنی کچھ ایسی ہوگی کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا اور اس میں گھپ اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا، اور جن لوگوں کے پاس ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے وہ روشنی ظاہر ہو جائے گی۔ ایمان ایک نور ہے جو میرے اور آپ کے قلب میں ہے، لیکن اس وقت وہ نور ظاہر نہیں ہو رہا، اس وقت وہ نور ظاہر ہوگا، وہ چمکے گا۔ اور اعمال صالحہ جو ہے وہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے کماتے ہیں، تو داہنی طرف اعمال صالحہ کا نور ہوگا، تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس نور کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے کہیں ٹھوکر نہیں کھائیں گے، وہ سیدھے اس پل کو عبور کر کے اور دوسری طرف جنت ہوگی، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جو ہوں گے منافق، ان کے پاس نہ نور ایمان ہے نہ نور اعمال صالحہ ہے، تو وہ ٹھوکریں کھائیں گے اور نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ ہے ایک نقشہ، اور اس کے لیے تائید سورہ، یہ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا یہ نقشہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا
یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف۔ یہی نقشہ یہاں کھینچا گیا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات۔ اب یوم یہ جو منصوب ہے تو یہ اذکروا یوما، یاد کرو اس دن کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پچھلی آیت سے متعلق ہو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یہ کب ظاہر ہوگا؟ اس دن، وہ قیامت کا دن، اس دن معلوم ہوگا کہ یہ میری دولت جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی یہ تو 1000 گنا ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے، ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب۔ بشراکم اليوم، اور پکارے گا کوئی، بشارت ہے آج تمہارے لیے، جنات، ان باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوئی ہیں، خالدین فیہا، تم رہو گے ان میں ہمیشہ ہمیش، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے در حقیقت بڑی کامیابی۔ یہ ہے وہ نقشہ کہ جس کے اندر سے پل صراط کا ایک تصور ہمارے عامیانہ یا عوامی تصورات میں سے ابھرا ہے۔ کوئی مرحلہ ہے ایسا، سورہ مریم میں فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جہنم میں تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اہل جنت کو بھی جہنم دکھا دی جائے گی تاکہ ان کے اندر اللہ کے اس اکرام اور فضل کا جو ہے وہ احساس پیدا ہو جائے گا، اللہ نے ہمیں کس چیز سے بچایا ہے۔ تو چنانچہ وہاں پر الفاظ آتا ہے
پورے اعمال صالحہ یہاں ایسے ہی ریڑھیوں کی طرح تقسیم نہیں ہوا ہے، جاؤ ممکن ہے تو جاؤ، لوٹ جاؤ۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہہ دیا جائے گا دنیا میں تو تم تھے ساتھ اہل ایمان کے، کوئی شک نہیں، لیکن یہاں اب تمہاری رفاقت کفار کے ساتھ ہے، انجام کے اعتبار سے تم بریکٹڈ کافروں کے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔